معزز سامعین گرامی قدر، کل آپ کے سامنے حسن خاتمہ کے حوالے سے اور برے خاتمے کے حوالے سے چند باتوں کو رکھا تھا، اور ان میں سے ایک بات یہ کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے، آخر میں کوئی برا عمل کیا جہنم میں چلا گیا، ساری زندگی برا عمل کرتا رہا، آخر میں کوئی نیک عمل کیا جنت میں چلا گیا، یہ عمومی قاعدہ نہیں ہے، یہ بالعموم ایسے نہیں ہے، لیکن یہ جب ہوتا ہے تو اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ خلوص نیت اور اخلاص سے عاری ہونا ہے کہ عمل تو کرتا تھا نیکی کے، لوگوں کے ساتھ نیکی کے عمل کر لیے، لیکن عیب کچھ ایسے پائے جاتے تھے کہ خالص عبادت اللہ کی نہیں تھی ہوتی، جس کی وجہ سے آخرت میں آخری لمحوں میں پکڑا گیا۔ اور وہ جو اسباب ہیں، ایک تو آپ کے سامنے اخلاص کا رکھا، اور دوسرا اس کا جو بڑا سبب ہے اس کے اندر حرام خوری کا عنصر ہے، اور انشاءاللہ اس بات کو تفصیل سے بعد میں بیان کریں گے، صرف آپ کو ایک دباچہ سمجھا رہے ہیں کہ بالعموم نیک عمل تو کرتا تھا لیکن حرام بھی کھاتا تھا، نیک عمل تو کرتا تھا لوگوں کا مال بھی لوٹتا تھا، نیک عمل تو کرتا تھا امانت میں خیانت بھی کرتا تھا، نیک عمل تو کرتا تھا نیک نیتی سے کرتا تھا لیکن کسی کی زمین پہ قبضہ بھی تھا، نیک عمل تو کرتا تھا کسی کا پیسہ بھی دینا تھا، نیک عمل تو کرتا تھا بہنوں کو حصہ وراثت کا نہیں دیا، نیک عمل تو کرتا تھا کسی کا مال کھا گیا، نیک عمل تو کرتا تھا سود بھی کھاتا رہا، نیک عمل تو کرتا رہا بدعہدی اور بددیانتی بھی کرتا رہا، نیک عمل تو کرتا رہا لیکن پیسے لوٹ کھسوٹ کے استعمال کرتا رہا۔ دوسرا سبب بالعموم یہ، اور انشاءاللہ اس کو تفصیل سے آگے اعمال کی قبولیت کے باب میں تفصیل سے رکھیں گے۔ اور تیسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تو عمل کرتا تھا، ریاکاری کے علاوہ بھی ایک سبب یہ ہے، لیکن جب تنہا ہوتا تھا نا، تنہا، تب اس کو اللہ کی اتنی شرم نہیں تھی جتنی لوگوں کے سامنے اللہ کی شرم دکھاتا تھا۔ جب تنہا ہوتا تھا تو اللہ کی حدوں کو پامال کر دیتا تھا۔ اس حوالے سے بھی تفصیل سے آئندہ آنے والے دروس میں بات کریں گے، بس کل جو بات شروع کی تھی اس حوالے سے یہ اشارہ کرنا مقصود تھا۔ یہ تین وجوہات ہوتی ہیں، اور نیک خاتمہ بھی ہوتا ہے، برا خاتمہ بھی ہوتا ہے، اور نیک خاتمہ اگر آپ احادیث سے اس بات کا جائزہ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ سعد بن معاذ ہیں، بتائیے سعد بن معاذ کے بارے میں بعض محدثین نے یہاں تک لکھا ہے جس طرح مہاجرین میں ابو بکر سے افضل کوئی نہیں، اسی طرح انصار میں سعد سے افضل کوئی نہیں۔ زخمی ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے عیادت کر رہے ہیں، جا کے تیمارداری کر رہے ہیں، روح جسم سے نکل گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں تیزی سے بڑھو، تیزی سے بڑھو۔ کیا ہوا اللہ کے رسول؟ تیز چلو، تیز چلو۔ سعد کی روح آسمان کی طرف چلی گئی ہے، سعد دنیا سے کوچ کر چکا ہے، سعد کے اوپر بھی موت کے لمحات اور موت کی گھڑیاں آ گئی ہیں، سعد وفات پا چکے ہیں۔ اگر تم نے تخیر کی اور جا کے اس کو غسل نہ دیا تو آسمان سے اللہ فرشتوں کو نازل کر دے گا جو اس کو غسل دیں گے۔ یہ حسن خاتمہ کی کتنی بڑی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف سعد کی حدیث کا جائزہ لیں تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے جنازہ اٹھایا، اللہ کی قسم ان سے ہلکا جنازہ ہم نے کسی کا نہیں تھا اٹھایا، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول سعد کا جنازہ محسوس ہوتا تھا کوئی چیز ہی نہیں اٹھائی، کوئی وزن ہی نہیں محسوس ہوا، ہلکا پھلکا بالکل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا سعد کے جنازے کو کتنے فرشتوں نے کندھا دیا ہوا، 70,000 آسمان سے جنازہ پڑھنے کے لیے وہ اترے ہیں جو آسمان سے کبھی زمین پہ نہیں آئے، اور روح آسمان پہ جا رہی ہے تو عرش بھی جھوم رہا ہے کہ سعد کی روح کا استقبال کیا جائے گا۔ اتنے افضل اور فضیلت والے صحابی کو بھی جب قبر میں ڈالا گیا تو ایک مرتبہ جو آٹومیشن کا سسٹم ہے وہ حرکت میں آیا اور قبر کی دیواریں سعد کے قریب آئی اور چھوئے بغیر چھو کے کشادہ ہو گئی۔ میں اور آپ اس دنیا کی زندگی کے پیچھے کیسے بھاگ رہے ہیں؟ ہمارا مقدمہ سارے کا سارا یہ ہے کہ رمضان جو آتا ہے آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا، آپ کو نیک بنانے کے لیے آیا، آپ کو نیک اعمال کا درس دینے کے لیے آیا، برائیوں سے بچنے کے لیے آیا۔ وہ آئے گا کیسے؟ عملی زندگی میں یہ لمحات کیسے آئیں گے؟ کیا اللہ رب العزت نے آپ کو یہ کہا آج نیکی کرو کل نہ کرو، پرسوں نہ کرو،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عمل کب تک کرنا ہے؟ موت تک. ساری زندگی اللہ سے ڈرتے رہو اور اس حالت میں اللہ سے ملنا کہ تم مسلمان ہو. موت آئے تو اسلام پہ آئے ورنہ اعمال کا بیڑا غرق ہو گیا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت یہ نہیں ہے کہ آج کی ہے رمضان میں کی ہے رمضان کے بعد نہیں کرنی اور ساری زندگی کی ہے اللہ نہ کرے. اللہ ہمیں اس آزمائش سے بچائے اور موت کے وقت کوئی برا کام کر گزرے. اللہ ہم سب کو اس آزمائش سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ کو یہ حکم دیا آپ نے نہیں مرنا اللہ یہ کہ آپ اللہ کے فرما بردار ہو. اس حالت میں مر گئے تو کامیاب ہو جائیں گے, اگر اس حالت میں نہ مرے تو ناکام ہو جائیں گے. اور دوسری طرف دیکھیے ایک بندہ ساری زندگی نیک عمل نہیں کرتا رہا, ساری زندگی نیک عمل نہیں کیے, موت کا وقت آیا, موت کا وقت, بیمار ہو گیا, بچوں کو اکٹھا کیا, ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے. اے میرے بچوں اب وقت آ چکا ہے, آج کل پرسوں ترسوں میں اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں, اب میں ڈر گیا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا ہدایت. اور پھر یہ بھی اسباب ہے کہ جس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اس کے ضرور کوئی نہ کوئی نیکی کے اعمال ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں. لیکن یہ عمومی کلیہ نہیں ہے, عمومی قاعدہ نہیں ہے. عمومی قاعدہ یہی ہے جو بندہ نیک ہوتا ہے وہ نیک انجام پاتا ہے, جو بد ہوتا ہے وہ برا انجام پاتا ہے. لیکن استثناء موجود ہوتی ہے. اللہ کے پاس پیش ہونے لگا ہوں, میری میت کو بھی جلا دینا, اس کے راکھ پیس دینا اور اس پیسی ہوئی راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا. اپنے خیال میں یہ گمان کرتا ہے شاید وہ بکھری ہوئی راکھ اس طرح میں بکھر جاؤں گا تو مجھے میرا حساب کتاب نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی راکھ کو حکم دیں گے قم بإذن اللہ, ساری راکھ کٹھی ہو کے وہ بندہ بن جائے گا. اللہ پوچھے گا یہ کیا کیا؟ کہا اللہ بے شک گناہ گار تھا, بے شک خطا کار تھا, بے شک سیاہ کار تھا, لیکن عقیدہ تھا کہ آپ کے سامنے پیش ہونا ہے, بس سمجھ نہ آ سکی, اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مر گیا آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ عمل, یہ سابقہ امتوں کے لیے, سابقہ امتوں کا واقعہ ہے, اس کا یہ عمل بھی اللہ رب العزت قبول کرتے ہوئے اس کو معاف فرما دیں گے. ہمارے اور آپ کے لیے, ہماری امت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایسی وصیت کرے کہ ہمیں جلا دیا جائے. یہ سابقہ امتوں کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اب یہ بتائیے, آپ سوچئے اور آپ اپنی سوچ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تابع کیجئے. یہ تقویٰ, یہ پرہیزگاری, یہ خوف خدا, یہ اعمال کی قبولیت کا جو بنیادی پیرامیٹر ہے, یہ پیدا کیسے ہونا ہے؟ یہ خوف خدا, یہ تقویٰ, یہ اعمال کرنے کا جذبہ, یہ پاکیزہ زندگی گزارنے کی جو ساری کی ساری ٹریننگ ہے, یہ کہاں سے ملنی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ سے ایک ساتھی نے آ کے پوچھ لیا, لمبی حدیث ہے, ان میں سے 2 باتیں ہمارے مضمون سے متعلق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ تو رسول اللہ نے جو جواب دیا, اگر میں اور آپ اپنے آپ کو عقل مند بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر عمل کیجئے. ہم سمجھتے ہیں جی فلاں بڑا عقل مند ہے, جی جس نے ایم اے کر لیا بڑا عقل مند ہے, جس نے ایم فل کر لیا بڑا عقل مند ہے, پی ایچ ڈی والا تو بہت ہی عقل مند ہے, جس نے یہ نالج حاصل کر لیا بڑا عقل مند ہے, جس کا کاروبار اچھا ہے بڑا عقل مند ہے, جس نے کوئی ٹکے کما لیا بڑا عقل مند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو اہمیت نہ دی. سب سے عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو تم میں سے موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے, خوف خدا حاصل کرنے کے لیے, جو بندہ موت کو ہر وقت یاد رکھے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان ہے. اور سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی جس کے اندر احساس ذمہ داری ہے. ہم سمجھتے ہیں بیوی بچوں کو پالنا ہی احساس ذمہ داری ہے, مساجد مدارس کا اس طرح کا خیال رکھنا یہ بھی احساس ذمہ داری ہے, یہ اس پیرامیٹر میں اترتا ہے. لیکن باقی دنیاوی معاملات انسان اب ذمہ دار اس کو سمجھتا ہے
جی امن نے بننا بڑی ذمہ داری ہے، وزیر اعظم بننا، صدر بننا، سب سے بڑا ذمہ دار تم لوگوں میں سے وہ ہے جو اپنے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری اس دنیا میں کرتا ہے، بس۔ بلکہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اگر اس کا صحیح ترجمہ کروں تو شاید بعض لوگوں کی طبیعت کے اوپر گراں گزرے، اولئک الاخیاس، عقل مند صرف وہی ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے، صرف وہی ہے، باقی بے وقوف ہے۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ الدنیا مال لمن لا مال لہ، دنیا اس کے لیے مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں ہے، اور اس کو جمع کون کرتا ہے؟ لمن لا عقل لہ، اور جس کے بعد عقل نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ دینار، رسول اللہ نے نہیں فرمایا دینار کا، درہم کا، چادر کا، مال کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ عبداللہ ابن عمر گھر بنا رہے ہیں، جھونپڑی کو بنے ہوئی جھونپڑی کو سیدھا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ یہ جھونپڑی کو سیدھا کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کتنے جامع ہیں۔ جھونپڑی ایک کچی سی، ہم نے پکے مکانات بنائے ہوئے ہیں، اس کو بھی پینٹ کرتے ہیں، آرائش کرتے ہیں، زبائش کرتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہو؟ عبداللہ ابن عمر لیپ رہے تھے مٹی سے چھت کو کہ بارش کے قطرات اندر نہ آ جائے، اس کی مرمت کر رہے تھے۔ کہا اپنے گھر کی مرمت کر رہا ہوں، تو رسول اللہ نے ایک ہی جملہ کہا، لیکن موت تو ان گھروں کے گرنے سے پہلے آ جانے والی ہے۔ آپ نے اور میں نے جو گھر بنائے ہیں، کیا ان گھروں میں ہمارے ماں باپ نہیں تھے رہتے؟ کیا ہمارے ماں باپ نے جو گھر بنائے ہیں دادا دادی نہیں تھے ہوتے؟ ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ چلے گئے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے دادا دادی زندہ ہیں، کس کے پردادا اور پردادی زندہ ہیں، کسی کے بھی شاید پردادا کا والد تو کسی کا بھی زندہ نہ ہو۔ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ اور عقل مند وہ ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، جو موت کو یاد کرتا ہے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ برا خاتمہ اور اچھا خاتمہ، انما الاعمال بالخواتیم کی اگر آپ حدیث کے اوپر نظر ڈالیں تو رسول اللہ نے اس کے بھی بہت سے ابواب بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ، حسن نیت اور حسن خاتمہ آپس میں، اس لیے میں نے کل کہا تھا دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، اخلاص کا اور حسن خاتمہ کا۔ ایک صحابی رسول کو رسول اللہ نے آواز دی، آؤ تمہارا بھی مال غنیمت میں حصہ۔ سیرت کے باب میں اس کو مفصل بیان کیا، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ تمہارا بھی مال غنیمت میں حصہ لے جاؤ۔ اے اللہ کے رسول، یہ میں نے جو جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے یہ مال غنیمت کے لیے کیا ہے؟ نہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں نے تو جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، یہاں سے تیر آئے یہاں لگے اور یہاں سے باہر نکل جائے، میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں، جنت کے اندر جو اللہ مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، میں شہید ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جاؤں۔ اور صحابی کی عظمت کا کیا کہنا، مال غنیمت بھی نہیں لیا، رسول اللہ کو واپس لوٹا دیا۔ رسول اللہ نے ایک جملہ کہا تھا اس وقت، کہا اگر تو سچ بول رہا ہے تو تیرا رب تیری اس امید اور خواہش کو سچ کر دکھائے گا۔ اسی وقت میدان جہاد میں یہی صحابی جہاد کر رہے ہیں، تیر آیا گردن کی اسی جگہ پہ لگا جہاں پہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے اور آر پار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی میت کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا، اللہ اس نے جو کہا تھا اس نے سچ کر دکھایا، یہ میرا صحابی شہید ہو گیا ہے، اللہ اس کی شہادتوں کو قبول فرما۔ حسن خاتمہ مجھے اور آپ کو مانگنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بھی سکھائے ہیں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ عمل کر لیا نیک تو ضروری ہے، خاتمہ بالخیر، اور اللہ کی قسم بڑے بڑے نیکوکار لوگ اس گھاٹی اور اس وادی میں جب اتریں گے تو کانپ اٹھیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ صحیح احادیث کے الفاظ ہیں اور ان کا مفہوم یہ ہے متعدد احادیث کا کہ جس وقت موت کی گھڑی آتی ہے نا، شیطان ابلیس آخری وار کرنے ادھود بھی آ جاتا ہے اور دائیں بائیں بیٹھ کے اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ اس بندے کے ذہن میں
وسوسے ڈالتا ہے اور اس وقت اپنے آپ کو ظاہر بھی کر دیتا ہے. ساری زندگی مسلمان رہا، ساری زندگی عبادت کرتا رہا، تکلیف میں ہے. دیکھ ہر بندے نے تکلیف سے فوت ہونا ہے. امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم جو سکرات الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے بعد مجھے کوئی کہتا تھا نا کہ فلاں کی موت آسان ہے تو مجھے رشک نہیں تھا آتا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، تکلیفوں سے بندہ مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کانٹا نہیں چبھتا بندہ مومن کا گناہ معاف ہوتا ہے. یہ تکالیف اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت بندہ مومن کو بلند درجہ دینا چاہتا ہے اور اس کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے. لیکن یہ مرحلہ سب سے خطرناک ہے. اگر اس کی میں نے ٹریننگ نہیں لی، اچانک ابلیس کسی نورانی شکل میں آ گیا، آپ نے سنی نہیں بات، آپ نے سمجھی نہیں، آپ کے بہکنے کے امکان ہے. وہ آ کے کیا کہے گا، تو مسلمان تھا، تکلیف میں مبتلا، شفا تو نہ ملی جس رب کے مانگ رہا تھا. ایک کام کر، ابھی یہودی ہو جا، تجھے میں ٹھیک کر دیتا ہوں. ابھی عیسائی ہو جا، دائیں طرف والا کہے گا یہودی ہو جا، بائیں طرف والا کہے گا عیسائی ہو جا، ٹھیک ہو جائے گا. اللہ نہ کرے ہم میں سے اس وقت پوری زندگی کی عبادت کو ضائع کرنے والا کوئی کلمہ ہمارے منہ سے نکل جائے. اس وقت آخری لمحات میں بھی انسان کو وسوسہ ڈال رہا ہے، اگر تو یہودی ہو جائے گا میں ٹھیک کر دوں گا، اگر تو عیسائی ہو جائے گا تیری عمر دراز کر دی جائے گی. اور عمر دراز کرنا شیطان کا اختیار ہی نہیں ہے. اس وقت بھی صرف وسوسہ ڈال رہا ہے. اور وسوسے تو ایسے ڈالتا ہے، یہ باب اگر کھولا جائے تو امام احمد ابن حنبل حالت نزا میں تھے، حالت نزا میں. اور الفاظ آتے ہیں روایات میں، بار بار کہہ رہے ہیں لما بعد، لیسا بعد، لالا کے الفاظ بھی موجود ہیں. لما بعد جب ہوش آئی تو کہا آخری وقت میں تھے آپ، کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. کہا ہاں حالت نزا میں تھا، سکرات الموت میں تھا، لیکن ہوش آ گیا ہے. اس وقت میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ شیطان مجھے کہہ رہا ہے احمد ابن حنبل تو میرے وار سے بچ گیا ہے، تو کامیاب ہو گیا ہے. تو میں نے کہا ابھی نہیں، ابھی کچھ سانس باقی ہے. کامیاب اس وقت ہوں گا جب روح پرواز کر جائے گی. وہ بار بار مجھے یہ وسوسہ اور یہ دھوکہ ڈالنے کی کوشش کرتا رہا کہ تو کامیاب ہو چکا ہے. اور حسن خاتمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام احمد ابن حنبل حسن خاتمہ کی دلیل یہ ہے کہ ان کے جو مخالف بادشاہ تھے ان کے جنازے اٹھے، ان کے جنازوں کو کندھا دینے کے لیے صرف اہلکار ہی موجود ہیں. اور امام احمد ابن حنبل کا جنازہ اٹھا، محدثین نے عجیب و غریب نقشہ کھینچا کہ جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا گلیاں بھر گئی، شہر بھر گئے، باغات بھر گئے، کھیت کھلیان بھر گئے. لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے کہ ان کی چھتوں کے اوپر نماز جنازہ کو ادا کیا جائے. چھتیں بھر گئیں تو سمندر میں تختے ڈالے گئے، دریاؤں میں تختے ڈالے گئے کہ امام احمد ابن حنبل کے جنازے کو ادا کیا جائے گا. 10 لاکھ افراد اس دور میں جب انسانی آبادی کی کیا تعداد ہوگی، 10 لاکھ افراد ایک مختات اندازے کے مطابق ان کے جنازے میں شریک ہوئے. اور ان کے جنازے کو دیکھ کر یہودی اور عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اسلام کو قبول کر لی. یہ حسن خاتمہ نہیں ہے؟ کفل کا واقعہ دماغ سے نکل گیا، ساری زندگی برا رہا. یہ تو نیک لوگ نے، وہ ساری زندگی کا برا بندہ ایک رات ایسی زندگی میں آئی ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا وہ کیا رات آئی. ایک رات اللہ کے خوف سے کپ کپاتا ہوا ساری زندگی برائی کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے. ایک عورت کو برائی کے لیے پکڑ لایا. اس عورت نے کہا میں اس رب سے ڈر جا، اس رب سے ڈر جا، اس رب سے ڈر جا. کپ کپا رہی ہے. کہا تو کیوں کپ کپاتی ہے؟ تجھے پیسے دے کے بلایا ہے، تجھے پیسے دے کے بلایا. خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہے، جب بارگیننگ طے ہو گئی ہے، اب کپ کپاتی کیوں ہے؟ اب روتی کیوں ہے؟ اب کیوں رو رہی ہے؟ کہا مجبوری کی وجہ سے گناہ کرنے کے لیے آئی ہوں، مجبور ہوں، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے. خواہش اور دل سے زنا کرنا نہیں چاہتی، تو نے پیسے دیے، میری ضرورت ہے، تجھے کیا پتا میں کتنی مجبور ہوں، اور مجبوری کے عالم میں یہ گناہ کر رہی ہوں، پھر بھی کپ کپا رہی ہوں. بس کفل کے دل کے اوپر اس کا یہ جملہ لگ گیا کہ اللہ سے ڈر رہی ہے مجبور ہو کے بھی، اور میں بغیر مجبور ہو کے اللہ سے نہیں ڈرتا. اس کو آزاد کیا.
سارا وقت توبہ استغفار گڑ گڑاتا رہا، اسی حالت میں، اس توبہ کی حالت میں فوت ہو گیا۔ اگلے دن لوگوں نے کہا نکلا نہیں آج بازار میں چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے، شراب پیتا ہے، گل گپاڑا کرنے نہیں نکلا، پتہ کرتے ہیں، بڑا دیر ہو گیا، بڑا ٹائم ہو گیا۔ جا کے دیکھا اس کے گھر کے دروازے کے اوپر لکھا ہے اللہ رب العزت نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ مجھے اور آپ کو بتانا تھا حسن خاتمہ یہ ہے۔ کس طرح ملے گا؟ اللہ کی قسم ملے گا تب جب ہم موت کو یاد رکھیں گے اور اللہ کے عذابوں کو یاد رکھیں گے، قبر کو یاد رکھیں گے، حشر کو یاد رکھیں گے۔ لیکن ان سب کا دباچہ موت ہے۔ قبر بھی موت کے بعد ہے، حشر بھی موت کے بعد ہے۔ بنیاد یہ ہے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا جامع کلمہ فرما دیا، تم میں سے سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ موت کو یاد کرے گا۔ میں اور آپ پہلے ایک واقعہ رکھتا ہوں، پھر اس بات کی طرف بھی آئیں گے۔ موت کو یاد کرنا ہے کیا؟ بعض لوگ تو طنز کرتے ہیں یار مولوی ہر وقت موت، جہنم، عذاب ڈراندے ہی رہندے نے۔ اگر مولوی موت، عذاب اور جہنم سے نہ ڈرائے تو کیا تمہیں موت نہیں آنی؟ عجیب فلسفہ ہے۔ اور یار ہر وقت موت کی باتیں، اور یار ہر وقت عذاب کی باتیں، اللہ کی رحمتیں بھی تو ہیں۔ لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، چلیں ہم موت کو یاد نہ کریں، یا میں یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ موت کا تذکرہ نہ کروں، تو اس تذکرہ نہ کرنے سے ہم نے مرنا نہیں؟ ہم تو ایسے کم عقل ہیں، ہمارا باپ، ہمارا کوئی بوڑھا بزرگ یا ہمارا کوئی دوست ہمیں لے کے بیٹھ جائے نا، والد بالعموم انسان سینسیٹیو ہوتا ہے والدین کے بارے میں بہت زیادہ۔ ماں باپ نے سے کہہ دینا پتر اگر میں مر جاواں تو یہ کرنا، ابا ہی آپ موت کی بات نہ کریں۔ اللہ کے بندو، کیا تمہارے یہ کہنے سے تمہارے باپ نے بچ جانا؟ جو وہ بات کہہ رہا سنو تو صحیح۔ موت کا تذکرہ کرنا سنت ہے، موت کو یاد رکھنا سنت ہے۔ موت کو یاد رکھنے والا دنیا کا سب سے بڑا عقل مند ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ فلسفہ جی، اور یار مولوی ہر وقت موت، روح، قبر، عذاب، حشر، پسینہ، یہ میں ڈائلاگ سنتا ہوں لوگوں کو۔ یہ نہ بتائیں گے تو نہیں آنا۔ اللہ کی قسم جو بندہ ہر وقت اپنے سامنے موت کو رکھتا ہے، اس سے بہتر اصلاح کرنے کا رسول اللہ نے بتایا ہے، یہ مولوی کا طریقہ نہیں ہے۔ سب سے بہتر اصلاح اور سب سے پیارا نسخہ ہی یہ ہے کہ ہر وقت موت کو یاد رکھو گے تو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزر سکتی ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ موت کو یاد کرنا کیا ہے؟ موت کو یاد کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب گناہ کرنے لگو، سوچئے، اس کے اوپر غور و فکر کیجئے۔ جب گناہ کرنے لگو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، 10 روپے کا غبن کرنے لگے ہیں، بد نظری کرنے لگے ہیں، برائی کرنے لگے ہیں، کوئی بھی گناہ کرنے لگے ہیں، اس وقت سوچئے، منظر وہ لائیے جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں کہ سرانے پہ ملک الموت بیٹھا ہے، روح کو قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے، نیکی اور برائی کے فرشتے سامنے ہیں۔ یہ منظر سوچئے اور پھر گناہ کر لیجئے۔ یہ منظر سوچئے ضرور، اس کو کہتے ہیں موت کو یاد کرنا۔ عمیر بن عبید کتنے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ان کے اوپر بھی آزمائش آئی، اور صحیح سند سے یہ واقعہ موجود ہے۔ میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے جوڑا، بغداد کی سب سے خوبصورت عورت تھی، کہنے لگی تمہاری قسمت کا کیا کہنا، سب سے خوبصورت عورت تمہارے مقدر میں آئی ہے، میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں، میں تو کسی حاجی نمازی محاورے میں اگر کہا جائے تو کسی اللہ والے کے سامنے بھی بے حجاب ہو جاؤں تو وہ مجھ پہ فریفتہ ہو جائے، قربان ہو جائے، تو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ خاوند نے کہا اب ایسے بھی نہ کہو، اللہ کے بندے ایسے ہیں دنیا میں جو تیرے حسن کو کوئی بھی تیری طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے۔ کہا ایسا کون ہو سکتا؟ کہا عمیر بن عبید۔ بس اس خاوند کے منہ سے نکلنا کہنا نہیں تھا چاہیے۔ کہنے لگی یہ تو نے کیا بات کی ہے، تجھے میرے حسن کے جلووں کا پتہ ہی نہیں ہے؟ دیکھی عمیر بن عبید کو میں کیسا بہلا اور پھسلا کے اجازت ہے؟ کہا جا، عمیر بن عبید تیرے نرگے میں نہیں آئے گا۔ عورت چل دی، عمیر بن عبید کے پاس پہنچ گئی، دروازہ کھٹکایا، کہا تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے، ایک خصوصی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ شاگردوں کو بھیجا، جی بتائیے۔ نقاب کو اٹھا دیا اور انداز و اطوار ظاہر کر دیے،
اور برائی کی دعوت دی، آپ کو برائی کی دعوت دینے آئی ہوں۔ عمیر بن عبید نے کہا بیٹھو، تیری اس بات کے اوپر میں بعد میں غور کروں گا، مجھے صرف میرے چند سوالوں کا جواب دے دے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسا تقوی پیدا فرمائے۔ عمیر بن عبید اس عورت کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے میری بہن، اے میری بیٹی، جس وقت تیری موت کا وقت ہوگا اور ملک الموت تیرے سرانے بیٹھے ہوں گے اور تیرے پاس یہ زندگی کا آخری لمحہ ہوگا، کیا اس وقت بھی مجھے برائی کی دعوت دے گی؟ عورت کہنے لگی بالکل نہیں دوں گی۔ اچھا، جس وقت تیرے کپڑوں کو کاٹا جا رہا ہوگا کہ تجھے غسل دیا جائے اور تیری میت کو مغسلے کے اندر تغسیل خانے میں رکھ دیا جائے گا اور تجھے غسل دیا جا رہا ہوگا، اس وقت کیا مجھے برائی کی دعوت دے گی؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا پھر کل قیامت سے پہلے ایک قبر کا گڈھا آنے والا ہے، جس وقت تجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، تجھ سے سوال پوچھ رہے ہوں گے، تو پریشان ہوگی، قبر کے اندھیروں میں گرفتار ہوگی، تنہائی اور وحشت میں، اس وقت مجھے گناہ کی دعوت دے گی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر حشر کے سامنے، حشر میں رب کے سامنے، جس دن ہر انسان نے برہنہ ہی کھڑے ہونا ہے، اس دن جب رب تیرے سے سوال کر رہا ہوگا تو نے جوانی کس عالم میں گزاری ہے، کیا اس دن مجھے گناہ کی دعوت دے گی؟ کہا نہیں، اور روتی بھی واپس آ گئی۔ خاوند نے پوچھا ہاں کیا بنا؟ کہا بدلنے عمیر بن عبید کو گئی تھی، اپنی زندگی کو بدل کے آ گئی۔ یہ وہ تقوی ریکوائرڈ ہے کہ جب انسان گناہ کرنے لگے پریکٹیکلی اپنے آپ کی یہ ٹریننگ کیجئے، جب گناہ کرنے لگے یا تو آپ کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، حیرانگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق دے، یا تو ہمارا اللہ پہ یقین نہیں ہے، یا تو ہم کہہ دیں کہ ملک الموت نے نہیں آنا، یا تو ہم کہہ دیں قبر کا کھڈا نہیں ہے، یا تو ہم کہہ دیں حشر نہیں ہے، یا تو کہہ دیں اللہ نے نہیں تولنا، تو پھر جو مرضی چاہے گناہ کرتے رہے۔ جب عقیدہ بھی یہ ہے اور اللہ کے فضل سے مسجدوں میں آنے والوں کا عقیدہ، نظریہ، نقطہ نظر تو واضح ہے، تو پھر اللہ کے بندو جب گناہ کرنے کا ٹائم آئے، جب بھی گناہ کا وسوسہ آئے تو موت کو یاد کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کیا کرو، اور تم میں سے سب سے عقل مند شخص ہے ہی وہی جو موت کو یاد کرتا ہے، اور سب سے بڑا ذمہ دار اور اہل، جس کو ہم کہتے ہیں نا اہل اور نا اہل، ہمارے معاشرے میں تو شکر ہے یہ بحث اہل اور نا اہل کی معروف ہو گئی ہے، سب سے بڑا اہل وہ ہے جو اس موت کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس موت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔